بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد. احباب گرامی، آج ہم ایک عظیم شخصیت کی تعزیتی اجلاس میں شریک ہیں. ایک ایسی شخصیت جو اللہ رب العزت روئے زمین میں صدیوں میں پیدا فرماتے ہیں، کیونکہ بچپن سے دیکھا سنا، عربی اول سے سابقہ پڑھا، عربی اول سے فضیلت دوم تک پڑھنے کا موقع ملا. عربی اول میں جب ہم جامعہ سید احمد شہید میں تھے تو حضرت جب بھی جاتے اور وہی ان کے خوابوں کا مرکز تھا. ہم لوگوں کے درجے کو پیش کیا جاتا. جمعرات کی چھٹی اکثر حضرت جاتے اور وہاں گزارتے، کیونکہ اس وقت تعمیر کا مسئلہ ہوتا، بہت ساری میدان میں وہ رات گزارتے تھے. لائٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، گرمی کا زمانہ ہوتا تو ان کے تخت اور ساتھ میں دو احباب ہوتے تھے، دو چار، سب کے تخت میدان میں لگا دیے جاتے تھے، وہیں شباشی کرتے. یہ حال تھا. تو خصوصاً ہر دورے میں طلبہ اور ان کو ہمیں لوگوں کے درجے کو بلایا جاتا، کیونکہ ہم لوگوں کا درجہ تھا، عربی اول سے پڑھنا تھا وہاں، تو پیش کیا جاتا. تو آپ پہلے سب پچھلا سنتے پھر آگے پڑھاتے. اس وقت سے یہ سابقہ تھا. تو ان کے اندر ایک چیز کہ ایسا ذہین آدمی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ صدیوں میں ایسے ذہین آدمی کو پیدا فرماتا ہے. یہ پوری امت گواہی دے گی. اور جو قبولیت عامہ اور ہر فن میں مہارت تھی، ایک شخص علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگوں نے پڑھا اور دیکھا کہ پورے عالم میں وہ شخص تھے. اور دوسری شخصیت مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی تھی کہ ہر میدان میں کوئی بھی فن ہو، حتیٰ کہ سیاسی میدان کو بھی نہیں چھوڑا. اور ایک مولوی کو آفاقی سمجھتے تھے، اور کٹولی میں وہ طلباء کو، اساتذہ کو اسی نہج پر تربیت کرتے تھے کہ مولوی گوشہ نشی نہ ہو جائے، بلکہ ایک آفاقی طور پر جہاں بھی جائے مولوی کا کام صرف کتاب اور درس و تدریس نہ ہو، بلکہ ہر میدان میں لوگوں کی رہنمائی ہو. اس طرح انہوں نے تربیت کے سانچے میں ڈھالا. خطابت میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا کیا تھا کہ پورے لاکھ کے مجمع کو موڑ سکتے تھے. جو حضرات اس زمانے میں رہے ہیں، ندوے میں سن 91 کا معاملہ تھا. سن 90 میں پاکستان اور غالباً سری لنکا کا میچ تھا. وہیں لکھنؤ اسٹیڈیم میں ندوے سے کتنا قریب ہے آپ لوگ جانتے ہیں. اور جمعے کا دن تھا. پھر ندوے کے آدھے سے زیادہ لوگوں نے ٹکٹ خرید لیے تھے. ہم لوگ بھی جمعرات کو آ جاتے تھے ندوے. یہاں دیکھا کہ چرچا ہے. لوگوں نے، عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ایک ہنگامہ تھا کہ پورا ندوہ کل کو خالی ہو جائے گا. ایسے میں لوگوں نے، انتظامیہ نے مولانا سلمان حسینی صاحب کا انتخاب کیا کہ آپ کو تقریر کرنی. مغرب بعد انہوں نے تقریر کی، اور ایسی تقریر کی کہ اس کے بعد جو مسجد سے نکلے تمام طلباء نے، اکا دکا ہوں گے، سب نے 100 روپے میں ٹکٹ لیے تھے، 90 میں سب نے پھاڑ دیے. یہ تھا وہ بلا، یہ بلا کا خطاب تھا ان کا. یہ ذہانت تھی. اور تصریف و تعلیف میں بھی دیکھیے، ہر چیز میں، ہر مضمون میں انہوں نے، ہر فن میں انہوں نے تصریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کمال بخشا تھا. لیکن جتنی خوبیاں ان کے اندر تھی، اور ایک حسینی خون بھی تھا جو جذبات سے لبریز تھا. اور یہ خاندانی اثر ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت حسن کے خاندان میں نرمی عطا کی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان میں وہ جذباتیت تھی جس سے لبریز تھے حضرت مولانا سلمان حسینی صاحب. اور اسی کا اثر رہا کہ وہ کوئی بھی حق، ایک چیز سب سے بڑی تھی کہ ان کے اندر تملق نہیں تھا، چاپلوسی نہیں تھا. بڑے بڑے کام کیے لیکن کبھی امراء کے سامنے خود سے نہیں گئے. طبیہ کالج قائم ہوا لیکن کسی بھی حکومت کے آدمی کے سامنے خود سے نہیں گئے. مولانا کمال اختر صاحب ندوی دامت برکاتہم تھے، وہی جاتے تھے، پرائم منسٹر سے ملتے تھے، اور جہاں بھی ملنا ہوتا تھا ان کا خط لے کر جاتے تھے، کبھی خود سے بھی نہیں گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی خوبی ان کے اندر یہ ہے
کہ وہ حق بات چاہے جن سے بھی ہو حق بات کہنے میں کبھی ڈرتے نہیں تھے. بڑے بڑے روزہ اگر ڈرتے دبئی کے اسٹیڈیم میں ان کی تقریریں ہوتی تھی. لیکن جب وہاں کے عمرہ کے بارے میں انہوں نے عیاشی کے بارے میں دیکھا تو برملا کہا, سعودی عرب کے بارے میں برملا کہا. کبھی یہ نہیں کہ میرا وہاں سے رک جائے گا فلاں, چاہے ان کا سعودی عرب کا داخلہ ممنوع ہو گیا لیکن اس بات سے کبھی بھی نہیں ڈرے. یہی ان کا جذبہ تھا اور یہی چیز ان کو جو ہے آگے بڑھاتی رہی. اسی تحت میں وہ اب کچھ اخیر عمر میں انہوں نے وہ کچھ کیا, ان کی زبان سے وہ چیزیں نکلی جو بہت سے عاشقان ان کے عاشقوں کو بھی پریشانی کا لاحق بنی. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا سلمان صاحب کے اندر یہ چیز تھی کسی دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتی. میں ابھی چھوٹا منہ بڑی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ شخص تھے, سن 1996 کا معاملہ تھا کہ مجھے بلایا, وہ گجرات میں مسلم پسندہ کا جلسہ تھا. تو کسی نے کہا کہ میں وہاں گرمی کی چھٹی میں ٹھہرا ہوا تھا, مولانا سے تعلق تھا, میں مولانا سے ملنے کے لیے گیا تو کہا کہ تم مضمون لکھ لیتے ہو. میں نے کہا تھوڑا بہت آتا ہے. کہا تم کو گجرات جانا ہے, اگر ٹرین سے ہم لوگ کا سفر ہوا, ایک وقت جائے گا وہاں ماحول بنانے کے لیے, اگر ٹرین سے سفر ہوا تو تم کو جانا ہے, پلین سے ہوگا تو پھر نہیں. اب تم سب سے پہلے ایک مضمون لکھ کر کے لاؤ. اور کہا کہ مجھ کٹولی پر لکھنا ہے, جمعیت شباب الاسلام پر لکھنا ہے, اور مجھ پر بھی لکھنا ہے کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں. اب مولانا کا حکم تھا, میں نے سب کچھ لکھ دیا. مولانا کے بارے میں جو دیکھتا تھا, کوتاہی جو ہوتا تھا, جو طلبہ بولتے تھے وہ بھی لکھ دیا. اور مولانا کو 1 مہینے کے بعد وہ مضمون سپرد کیا, کیونکہ مولانا پھر پلین سے ان لوگ کا سفر ہوا. مولانا لے جا کر کے بیگ میں رکھ دیا اور کہا کہ تم نے تاخیر سے مضمون دیا اور ہر چیز میں تمہاری پہلی غلطی ہوگی. اس کے بعد مولانا وہ مضمون لے کر کٹولی چلے گئے. کٹولی کا سفر تھا جانے. کٹولی میں جا کے وہ مضمون پڑھا. چند اساتذہ مولانا کمال اختر صاحب بھی تھے. وہ مضمون جو پڑھا, کیونکہ میں نے سب باتیں وہاں لکھ دی تھی, تو اس کے بعد مولانا کا چہرہ تھوڑا سا لال بھی ہو گیا. اور مولانا کمال صاحب نے جب سنا, میرے کئی ساتھیوں سے تذکرہ کیا کہ انہوں نے کیسے لکھ دیا ہے تمام چیزیں, کیونکہ وہ جانتی نہیں تھی کہ لکھنے کا حکم دیا تھا مولانا نے, لیکن کبھی بھی مولانا نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو ہے یہ غلط لکھا, یہ لکھا. پھر بلایا کہ اچھا انجمن جمعیت شباب الاسلام کے بارے میں, پھر انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں, میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا. خیر مولانا نے ہمیں کھانا بھی لا کر گھر سے کھلایا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. مولانا بہت ہی عظیم انسان تھے کہ صدیوں میں ایسا انسان پیدا ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی فقط اندوہ دلگیری, تیرے دینوں ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی, یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. مولانا اس شعر کے مصداق تھے کہ وہ ہر میدان میں نکلتے تھے اور ان کے انقلابی مزاج تھا. بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں مجاہد بنانے کے لیے کہ ایک سچا پکا مسلمان قرن اول کا مسلمان بن جائے, انہوں نے 40-40 ہزار میں گھوڑے خریدے کٹولی میں طلباء کو مشق کرنے کے لیے کہ ایک مولوی صرف مولوی نہ ہو بلکہ مجاہد ہو. انہوں نے اسباب جتنے بھی تھے, ہم لوگوں کو مشق کرائی جاتی تھی, یرغن خرید دیا جاتا تھا, ایک دوسرے پر گڑھا کھود کر کے گولیاں چلائی جاتی تھی. یہ حال تھا, اس طرح کی مشق کرائی جاتی تھی. تو میرے بھائیوں, یہ تھا ان کا مرد مجاہدانہ اور قلندرانہ شخصیت جو صدیوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. خیر انہوں نے رجوع بھی کر لیا, جو چیزیں نکلی ہم لوگ کو تکلیف ہوئی. ہم لوگوں نے اس موقع پر خط بھی لکھا کہ حضرت یہ جمہور اہل سنت سے اختلاف ہے, باتیں اچھی نہیں ہیں, اور آپ ہی نے سکھایا ہے صحیح بات اور غلط میں فرق کرنے کا طریقہ. تو خیر اس کا کوئی جواب ہم لوگوں نے لکھا, اپنے طور پر خط لکھا. خیر مولانا کا بھی رجوع بھی بعد میں, اب دیکھیے آج کل گردش کر رہا ہے, بہت لوگوں کو معلوم نہیں, کیونکہ بر صغیر میں مفتی بہت ہیں. یہ عرب اور ہمارے اردو اس دنیا میں بہت فرق ہے, اعلی عرب میں اور ہمارے یہاں کیونکہ مفت کے مفتی جگہ جگہ مفتی پیدا ہو رہے ہیں, اور کفر سے کم میں ان کی زبان ہی نہیں رکتی, نعوذ باللہ. یہ حال ہے ہمارا. اس لیے ان کی جو اچھائیاں, بڑے بڑے لوگوں کی جو اچھائیاں ہیں وہ جو ہے ہماری ختم ہو جاتی, ذہن سے ختم ہو جاتی. وہ سمجھتے انہوں نے غلط کیا, حالانکہ عرصے تک انہوں نے کتنا اچھا کام کیا, امت کو کیا فائدہ پہنچا, اور پھر جو لغزشیں ہوئی ان سے رجوع بھی کر لیا انہوں نے. لیکن ان چیزوں کو ہمارا مفتی بخشنے والا نہیں, کیونکہ مفت کا مفتی بنا ہے. جگہ جگہ دارالفتہ کھلے ہوئے ہیں,
اور سب سے آسان چیز ہے کفر کا فتویٰ، یا فوراً کافر کافر، اپنا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ اللہ ان لوگوں کی بھی ہدایت فرمائے، مرحوم تو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ لا ازکی اللہ، ہم اللہ کے سامنے تزکیہ نہیں کرتے، لیکن دیکھیے اللہ غفور الرحیم ہے، اور خود انہوں نے جو ہے رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، یقیناً معاف کرے گا۔ اللہ بڑا اور رحیم و غفور ہے، اور ہم سبھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی سیدھے رستے پر چلائے اور ان کو غریق رحمت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔